رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے فارغ ہو کر ابھی چشمہ مریسی پر قائم فرما ہی تھے کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے۔ ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری رضی اللہ عنہ تھا۔ پانی پر ایک اور شخص سنان بن وبرہ جہنی سے اس کی دکم دکا ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے۔ اس دوران جہنی نے پکارا، یا معشر الانصار، یعنی اے انصار کے لوگوں، مدد کو پہنچو۔ اور جہجہ نے بھی آواز دی، یا معشر المہاجرین، یعنی مہاجرین، میری مدد کو آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتی ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ پانی بدبودار ہے۔ اس پر بات آئی گئی ہو گئی۔ اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی ابن سلول کو ہوئی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے؟ یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہماری ہی حریف اور مد مقابل ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم، ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تم ہی کو پاڑ کھائے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے انہیں یعنی مہاجرین کو اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر ان کو دیے۔ دیکھو، تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے وہ دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات کہہ سنائی۔ ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ بولے، حضور، عباد بن بشر سے کہیے کہ اسے قتل کر دے۔ آپ نے فرمایا، عمر، یہ کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرا رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ تم کوچ کا اعلان کر دو۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ لوگ چل پڑے تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ آج آپ نے بھی وقت کوچ کا اعلان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے صاحب یعنی ابن ابی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی؟ انہوں نے دریافت کیا، اس نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اگر چاہیں تو اسی مدینے سے نکال باہر کریں، خدا کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ ہی باعزت ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کے ساتھ نرمی برتیے، کیونکہ باخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج تیار کر رہی تھی، اس لیے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام تک پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے رہے، بلکہ اگلے دن کی ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا تو لوگ زمین پر جسم رکھتی ہی بے خبر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر گپ شپ کا موقع نہ ملے۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو جب پتہ چلا کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کی ہے اور نہ اسے زبان پر لایا ہوں۔ اس وقت وہاں انصار کے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے بھی کہا، یا رسول اللہ، ابھی وہ لڑکا ہے، ممکن ہے اسے وہم ہو گیا ہو اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا اسے ٹھیک ٹھاک یاد نہ رکھ سکا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی بات سچ مان لی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ویسے غم سے میں کبھی دوچار نہیں ہوا تھا۔ میں صدمے سے اپنے گھر میں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرمائی، جس میں دونوں باتیں مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ چلتے بنے۔ یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو وہاں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور آیتیں پڑھ کر سنائی، پھر فرمایا، اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی ہے۔ اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ ہی تھا، اس کے بالکل برعکس نہایت نیک نیت انسان اور خیاری صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کر لی اور مدینہ کے دروازے پر تلوار سوند کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے، خدا کی قسم، آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دے دیں، کیونکہ حضور عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی اور تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی کے انہی صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو مجھے فرمائیے، خدا کی قسم میں اس کا سر لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔